حدیث میں آیا، بخاری کی حدیث میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا یہود روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ روزہ وہ اس لیے رکھ رہے ہیں، وجہ بیان کی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس وقت نجات دی گئی تھی فرعون سے، تو وہ شکر بجا لانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ جب وہ شکر بجا لانے کے طور پہ روزہ رکھ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم یہ روزہ رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شکر بجا لانے والا ایک دن ہے، عاشورے کا دن، 10 محرم۔ تو اب اس دن 61 ہجری میں یہ جو واقعہ ہوا، واقعہ کربلا، حضرت امام حسین کی شہادت بھی ہو گئی، وہی دن ہے، شکر بجا لائیں یا غم کی کیفیت بیان کریں؟ تو اس بارے میں کیا تدبیر قائم ہوگی کہ غم کی کیفیت اپنے اندر محسوس کرے ایک مسلمان، یا پھر اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم روزہ رکھیں گے، تو اس دن روزہ رکھ کے شکر منائیں یا پھر غم کی کیفیت کریں؟ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کا جواب 2 طرح دیتا ہوں۔ پہلا تو یہ جو حدیث آپ نے بیان کیا ہے اس کی صحت متفق علیہ نہیں ہے، یعنی محققین علماء کا کلام رائے، سند اس کی ٹھیک ہے لیکن اس کا متن ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، اس میں 2 رائے رہی ہے محققین علماء کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متن میں کلیش بہت ہے، اضطراب بہت ہے، جس کی وجہ سے ایک ڈاؤٹ آ گیا۔ اور دیکھو حدیث کی راہ کے اندر جب کبھی ڈاؤٹ آ جائے گا اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا، یہ بات آپ اصول ذہن میں رکھ لیں۔ بات وہی ہے، ہمارا دین کچی بنیادوں پہ نہیں چلتا، پکی بنیادوں پہ چلتا ہے۔ اب وہ ڈاؤٹ یہ آتا ہے کہ آپ بخاری مسلم کی تمام ترک اکٹھے کر کے پڑھیں، آپ کو کلیش مل جائے گا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، جیسے آپ نے بیان کیا، اور حدیث کے لفظ ہیں جب آئے ہی ہیں مدینہ، تو اسی وقت ہی، اسی مہینے میں، مقدم کہتے ہیں، اسی وقت یہودوں کو دیکھا گیا کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو پوچھا گیا تو بتایا گیا۔ اچھا یہ روایت سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک اور روایت ہے، وہ روایت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کفار کو دیکھا، یہود کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو جو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلیں اگلے سال ہمیں موقع ملا تو ہم 2 روزے رکھیں گے۔ پھر حدیث کے لفظ ہیں اس سے پہلے ہی نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ تو کلیش اس انداز کے اندر آ رہا ہے کہ ایک روایت کہہ رہی ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تو ابتدا کے اندر ہی یہ بات ہو گئی تھی۔ اچھا دوسری روایت کہہ رہی ہے نہیں، یہ تو آخری سال حیات نبوت کے اندر یہ بات ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ واقعہ ایگزیکٹ ہوا کیا تھا، کچھ پرابلم آ رہی ہے، راویوں کو ضبط کرنے میں پرابلم ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ روایت آ گئی ایک اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے، زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کا، یعنی بعض روایتوں میں یہود روزہ رکھ رہے ہیں، بعض روایتوں میں قریش روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ بھائی قریش رکھ رہے ہیں یا یہود رکھ رہے ہیں؟ یہود رکھ رہے ہیں تو ابتدا کے اندر یہ واقعہ ہوا یا آخری انتہا کے اندر یہ واقعہ ہوا یا دونوں دفعہ یہ واقعہ ہو گیا؟ تو کہنے کا اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے، پھر کلیش اور اس طریقے سے ہے کہ آپ ایک روایت دیکھیں گے اس میں ذکر ہے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، یہود کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں، تو یہود سے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہو؟ اس لیے رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ ایسا ہی ہے، یہ حدیث کیا آپ کو بیان کر رہی ہے؟ یہ حدیث بیان کر رہی ہے نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے، یہودی عاشورہ کا روزہ رکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مشروع ٹھہرا دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے، وہ روایت یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ میں تھے تو اس وقت بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ امت پہ فرض کر دیا تھا عاشورہ کا روزہ، اور مکہ کی زندگی میں صحابہ عاشورہ کا روزہ ہر سال رکھتے تھے، بچوں کو رکھوایا کرتے تھے۔ پھر جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے تو پھر عاشورہ کا روزہ فرض نہیں رہا۔ اگر تو مسلمان عاشورہ کا روزہ شروع سے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ بھائی یہودی رکھتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ معنی اپنے ظاہر کے اندر باطل ہو جاتا ہے۔ تو کئی علماء محققین ایسے ہیں جن کے نزدیک یہ جو واقعہ ہے عاشورہ کا، اس کے متن میں کلیشز بہت ہیں۔ پھر حیرانی والی بات ہے، عاشورہ کون سی تاریخ ہے؟ آپ بولیں گے 10 محرم ہے۔ مسلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ تو 9 تاریخ ہے عاشورہ، عاشورہ تو 9 تاریخ کو کہا جاتا تھا، یعنی صحابہ کے دور میں عاشورہ 9 تاریخ تھی، 9 محرم۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ ایک متن کے اندر ایسی تضاد کی کیفیت تھی کہ جس تضاد کی کیفیت کی بنیاد پہ ایک طبقہ علماء کا گیا، چاہے قلیل ہی صحیح،
وہ ان روایات کو قبول نہیں کرتا. اضطراب کی صورت میں ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں, ڈاؤٹس سے استدلال نہیں کرتے, دین کچی بنیادوں پہ کھڑا نہیں ہوتا. اس کے مقابلے میں کئی محدثین ہیں جنہوں نے ان حدیثوں میں تطبیق کرنے کی کوشش کی ہے, ان کے نزدیک حدیث ثابت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ایک طبقہ ایسا ہے, آپ دیکھیں گے کہ جن کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہوتی ہے وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں. آج بھی اہل سنت کے علماء زیادہ اسی جانب ہیں, اور اہل تشیع کے جو محققین ہیں ان کا وہی موقف ہے, یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک عاشورے کا روزہ کچھ نہیں ہے. اس کی بھی بنیاد پیچھے حدیث کی قبولیت کے اوپر ہے. جن کے نزدیک قبول نہیں ہے حدیث وہ نہیں رکھتے ہیں, ان کے نزدیک بلکہ بدعت ہے اگر اس دن روزہ رکھا جائے گا.